بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب البیوع تک پہنچا ہے اور پچھلے پروگرام میں ہم نے 2221 نمبر حدیث پاک آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی۔ آج انشاءاللہ اگلی حدیث کو ذکر کریں گے۔ اس کا باب جو قائم کیا ہے وہ ہے باب قتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کرنے کا باب۔ خنزیر یعنی سور کو قتل کرنے کا باب۔ اور اس سے پہلے کہ وہ حدیث ذکر کریں، یہ جو ایک عوام میں غلط بات معروف ہے کہ بھئی سور کا نام نہیں لینا چاہیے، 40 دن تک زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو بعض اس کو بد جناور کہتے ہیں، پہلے زمانے میں جانور کو جناور کہہ دیا کرتے تھے، بد جناور ہے۔ تو یہ برا جانور ضرور ہے، یہ نجس العین ضرور ہے، اس کا ایک ایک بال ناپاک ہے، لیکن اس کا زبان سے ذکر کرنے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی، کیونکہ عربک میں اس کو خنزیر کہتے ہیں اور خنزیر کا لفظ تو قرآن عظیم میں بیان ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں اور زبان ناپاک ہو جائے، وہ بھی 40 دن کے لیے؟ تو اس طرح غلط قسم کی باتیں بعض اوقات معروف ہوتی ہیں۔ آپ پک کہیں اور سور کہیں، آپ خنزیر کہیں، اس سے زبان کی ناپاکی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے خنزیر کو قتل کرنے کا باب، اور اس پر حدیث لائے ہیں جو ہماری ترتیب کے اعتبار سے 2222 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ عدل سے حکم کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے اور مال کو بہائیں گے حتیٰ کہ اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ اسی سے مناسبت ہے خنزیر کو قتل کرنا، گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کے ساتھ جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اسی کو بطور عنوان ذکر فرمایا۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، حالانکہ انہوں نے، یعنی جو اس زمانے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ تھے، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ انہوں نے ان کو سولی دی، لیکن ان کے لیے کسی شخص کو عیسیٰ کا مشابہ بنا دیا گیا تھا۔ یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فسادیوں نے قتل کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور آپ کا ایک ہم شکل شخص تھا، اس کو سولی پر چڑھایا گیا، سلیب بنا کے اس کے ہاتھ وغیرہ اس طرح کر کے اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ تو یہ ایک گروہ ایسا ہوا کہ اس نے سمجھا کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ شہید کر دیے گئے، لیکن ہمارا اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور پھر جب قرب قیامت کا وقت ہوگا تو آپ آسمان سے دنیا میں نزول فرمائیں گے۔ اسی وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ظہور ہوگا اور آپ پھر دونوں ملک شام میں آپ دونوں کی ملاقات ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصف نبوت قائم رہے گا، لیکن آپ اس دنیا میں جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو ایک گویا کہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، یعنی اب آپ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ تشریف لائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے کے بعد ہم یوں کہیں کہ نئے نبی آئے اور اپنی نئی شریعت لے کر آئیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ گویا کہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی نافذ ہوگی، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں امامت فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز کو ادا کریں گے۔ تو یہ گویا کہ ایک امتی ہونے کی علامت ہوگی، لیکن ہمارا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے زوال نبوت جائز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبوت زائل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کے اس سے نبوت کو چھین لے۔ سلب ولایت کا تو عقیدہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ولی ہو، معاذ اللہ وہ کوئی گناہ کبیرہ کر لے یا صغیرہ پر اصرار کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے ولایت کو چھین لیتا ہے، لیکن سلب نبوت کا کوئی مطلب قائل نہیں ہے، نبوت کبھی نہیں چھنتی۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہی ہوں گے، لیکن آخری زمانے میں امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں چند افعال ذکر فرمائے کہ وہ عدل سے حکم کریں گے،
بالکل عدل و انصاف قائم کر دیں گے۔ اس کا مطلب دیکھیں آپ باقاعدہ اس وقت آپ کا حکم نافذ ہوگا اور آپ ایک حاکم کی حیثیت سے، ایک حاکم اسلام کی حیثیت سے فیصلے بھی فرمائیں گے۔ سلیب کو توڑ دیں گے۔ اب سلیب کو توڑنے کا مطلب یہ تو ظاہری ہے کہ آپ جو سلیب ہے اس کو توڑ کر یہ ثابت کریں گے کہ یہ مجھے سولی پر چڑھائے جانے کا عقیدہ غلط ہے، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ جن حضرات کے عقائد بگڑ چکے ہیں اور وہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، آپ ان کے عقائد باطلہ کا رد کریں گے۔ یہ بھی اس سے ایک معنی مراد لیا گیا ہے، گویا کہ آپ اسلامی عقائد کو بیان کریں گے، ان عقیدوں کی تشریح توضیح کریں گے، انہی کو عام کریں گے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچائے ہیں، جن کا ذکر قرآن میں ہے، جو اصل دین ہیں اور ہر نبی ان کی تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ عقیدے کے اندر کوئی اختلاف پیدا ہوا ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام وہی عقیدے ذکر کریں گے جو حقیقتاً عقیدے ہیں، یعنی اللہ کی توحید بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اگر بیوی کی کسی نے نسبت کی، بیٹیوں کی یا بیٹا کسی کو بنایا، ان سب کا رد کیا جائے گا۔ تو یہ سلیب توڑنے سے مراد ہے، یا پھر حقیقی سلیب جو ہے وہ توڑیں گے، اور خنزیر کو قتل کریں گے، تو کیونکہ ہماری شریعت میں حرام ہے، اور اس زمانے میں خاص طور پر آپ اس کو مار دیں گے تاکہ اس کا قلقمہ ہو، اور جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ جزیہ جو ہوتا ہے یہ ایک ٹیکس ہوتا ہے کہ اگر کوئی حاکم اسلام کسی ملک پر قبضہ کرتا ہے، کسی شہر پہ قبضہ کرتا ہے، تو اولاً وہاں کے کافروں کو مسلمان ہونے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اگر وہ دعوت قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر ان کو اپنے ماتحت آنے کی دعوت دی جاتی ہے کہ آپ ہمارے ماتحت آ جائیں، یعنی آپ ہمارا حکم مانیں اور بہت سے شرعی احکام کے تابع ہو جائیں، پھر چاہے آپ کافر رہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، ہم آپ کو تحفظ فراہم کریں گے۔ لیکن اس تحفظ فراہم کرنے کا آپ کو باقاعدہ ایک ٹیکس دیا جائے گا جس کو جزیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ایسے کافر ذمی کافر کہلاتے ہیں۔ تو آپ جزیہ کو ختم کر دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ کفر ختم ہو جائے گا۔ جب کفر ختم ہوگا تو ذمی ہونا بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے آخری زمانے میں معرکہ ایک بہت ہی بڑا معرکہ ہوگا، اور اس میں یا تو اسلام ہوگا یا کفر ہوگا، اور اولاً اسلام کو ہی غلبہ ہوگا، اور ایسا اسلام پھیلے گا کہ دنیا میں کوئی کافر باقی نہیں رہے گا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آیا کہ یہود کے ساتھ جب مقابلہ ہوگا تو اگر کسی پہاڑی کے پیچھے کوئی یہود موجود ہوگا تو وہ چٹان کہے گی کہ مسلمان مجاہد سے کہ میرے پیچھے ایک یہودی بیٹھا ہوا ہے، اسے مارو، تو وہ اسے مارے گا۔ اب یہ چٹان کیسے بات کرے گی، واللہ اعلم بالصواب، یہ تو جدید ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ ہے، یا یہ نبیوں کے معجزات اس وقت ظاہر ہوں گے، یا ولی کی کرامت کہہ لیں آپ۔ بہرحال وہ یہود بتائے گا، وہ چٹان بتائے گی اور یہود کو ماریں گے، حتیٰ کہ دنیا میں کوئی کافر باقی نہیں رہے گا، اسلام ہی اسلام ہوگا۔ اور اس وقت یہ کیفیت ہوگی، سرکار فرماتے ہیں، اور آپ مال کو بہائیں گے حتیٰ کہ اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا، یعنی ایسی زمین اپنے خزانے اگل دے گی کہ کوئی لینے والا ہی نہیں ہوگا، ہر ایک امیر ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ ایک روایت میں ہے کہ آدمی اپنی زکوٰۃ لے کر نکلے گا لیکن اسے کوئی مستحق ہی نہیں ملے گا جس کو وہ زکوٰۃ دے دے۔ تو ایسا آخری زمانے کے اندر ہوگا، اور بہت ساری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو نشانی اور علامات ذکر کی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں تعداد گھٹ جائے گی ویسے لوگوں کی، کیونکہ یاجوج ماجوج نکلیں گے، ان سے جہاد، پھر دجال کے ساتھ مقابلہ، اور پھر کفار کے ساتھ مقابلہ، اور اس کے بعد پھر زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ قرب قیامت میں کرے گا، تو اتنی دولت کی فراوانی ہوگی کہ کوئی کسی کو اس طرح کے صدقات لینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ تو اس حدیث کے بیان سے مقصود اپنی نبوت کی ایک دلیل فراہم کرنا ہے، کیونکہ نبی غیبی امور پر کلام کرتا ہے، مستقبل کی غیبی خبریں بتاتا ہے، اور یہ کوئی پیشن گوئی نہیں ہوتی جیسے نجومی حضرات کی ہوتی ہے، یا کرکٹ کے ماہرین بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی کون سی ٹیم جیتے گی، وہ اپنے تجربے کی روشنی میں اپنے ایک رائے کا اظہار کرتے ہیں، جو کبھی صحیح بھی ہوتی ہے اور کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن نبی جب کچھ مستقبل کے بارے میں خبر دیتا ہے تو وہ اپنے پاس سے نہیں دیتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اسے وحی فرماتا ہے، قلب میں الہام فرماتا ہے، اور الہام نبی بھی وحی کی ایک صورت ہوتی ہے، لہٰذا ان کی خبر 100% بالکل ویسے ہی ہوتی ہے جیسے انہوں نے بیان کیا، یعنی ویسے ہی ظہور پذیر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان عقائد باطلہ کا رد کر دیں گے کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کا بھی رد ہوگا کہ آپ خدا ہیں معاذ اللہ،
اس کا بھی رد ہوگا کہ آپ نے کوئی شرک کی دعوت دی تھی، بلکہ وہ اسلام کے اوپر قائم ہوں گے، اسلام کی ہی دعوت دیں گے۔ اس طریقے سے حق ایک طرف ہو جائے گا اور باطل ایک طرف ہوگا، اور ایسا ضرور ہوگا کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ اور میں ہو سکتا ہے کہ اس زمانے تک نہ ہوں، اور مجھے تقریباً یقین ہی ہے کہ ہمارے سامنے تو ان کا ظہور نہیں ہو سکتا، کیونکہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ابھی باقی ہیں، جیسے دجال کا خروج ہوگا، یاجوج ماجوج کا باہر نکلنا ہوگا، ایک زمین سے عجیب الخلقت جانور نکلے گا جس کو دابۃ الارض کہتے ہیں، وہ ابھی نہیں آیا۔ اسی طریقے سے مغرب سے سورج کا طلوع ہو جانا، یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئی ہیں لیکن ہوں گی، اور وہ بڑی حیرت انگیز ہوں گی، اور اس کے بعد بس پھر قیامت قائم ہوگی۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب لا یذاب شحم المیتۃ ولا یباع ودکہ، مردار کی چربی کو پگھلایا جائے نہ اس کا تیل فروخت کیا جائے، اس کا باب۔ حدیث نمبر ہے 2223۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ فلاں شخص نے خمر یعنی انگور کی شراب فروخت کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو ہلاک کر دے۔ کیا اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ یہود کو ہلاک کر دے کہ ان پر چربی حرام کی گئی تھی، پھر انہوں نے اس کو پگھلا کر فروخت کر دیا۔ تو اس میں چند چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو کہ خمر جو ہے یہ انگور کی شراب کو کہتے ہیں جو پکائی نہ گئی ہو، یعنی عرب لوگ اس طرح کرتے تھے کہ انگوروں کو کسی برتن میں بند کر کے اوپر سے سیل پیک گویا کہ کر کے ڈھکنا ڈھک دیا اور زمین میں دفنا دیا کرتے تھے، پھر زمین کی گرمی سے وہ اندر سے انگور سڑتے تھے، سڑ کے وہ بالکل اس کا جھاگ اوپر آ جایا کرتا تھا۔ ان کی مدت ان کو پتہ تھی کہ کتنی مدت میں جھاگ بن جائے گا۔ جب انہیں یقین ہوتا کہ جھاگ بن چکا ہے تو وہ اس کو باہر نکالتے، جھاگ ہٹاتے، انہیں چھان لیتے۔ اب جو رس ہوتا تھا سمجھ لیں وہ خمر تھی، خالص شراب، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں صراحتاً نام لے کر منع فرما دیا۔ تو یہ خمر جو ہے ہمارے مذہب اسلام میں اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا خارجی استعمال بھی حرام ہے، خریدنا بھی حرام، بیچنا بھی حرام۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 قسم کے افراد پر اللہ کی لعنت فرمائی، اور ان کو سب کو شراب کے ساتھ منسوب فرمایا کہ شراب نچوڑنے والا، شراب بنانے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، شراب اٹھانے والا، شراب لینے والا، دینے والا، اس طرح کر کے 10 افراد کا سرکار نے ذکر فرمایا۔ تو اب ہمارے مذہب میں یہ شراب جائز نہیں، جب سے حرام ہوئی اس کے بعد سے اس کا لین دین، خرید و فروخت، ہر قسم کی چیز حرام ہے۔ لہذا ہمارے باہر کے بہت سے ملکوں میں ایسے افراد موجود ہیں جو شراب کی خالصتاً خرید و فروخت کرتے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ ان کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور بعض اس کی مطلب قصداً اور صراحتاً خرید و فروخت نہیں چاہتے لیکن ضمناً کرنے پر مجبوری ظاہر کرتے ہیں، کہ جیسے وہ کوئی سپر مارکیٹ خرید لی تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب اس میں ہمیں شراب بھی رکھنی پڑتی ہے، اگر نہ رکھیں تو لوگ آتے ہیں، جیسے کوئی غیر مسلم آیا یا کوئی مسلمان بھی خدا نخواستہ پیتا ہے اور یہاں شراب نہیں ملی تو پھر وہ دیگر چیزیں بھی دوسری دکان سے جا کر لے گا۔ اس طرح ہماری مارکیٹنگ پر، ہمارے بزنس پر فرق پڑتا ہے، تو کیا ہم ضرورتاً رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو خالصتاً شراب بیچنا تو کسی صورت میں جائز نہیں، یعنی صرف شراب ہی بیچنا، اس کا اسٹور آپ نے کھولا ہو، اور اگر اس طریقے سے شراب ہے اور آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو رکھیں ورنہ بزنس پہ واقعی فرق پڑے گا، تو اس میں ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کسی غیر مسلم کو رکھ لیں اور اس کو اس کا ٹھیکہ دے دیں، ایک حصہ یہ شراب والا اسی کو دے دیں کہ تم بیچو، تم اس کا پروفٹ رکھو، لیکن ہم اس سے کوئی سروکار نہیں رکھیں گے، اور قصد و ارادہ بس یہی ہو کہ ہماری جو دیگر ہمارا بزنس ہے وہ خراب نہ ہو۔ تو اب کافر کا شراب بیچنا خریدنا الگ بات ہے، گویا کہ آپ نے دکان کے ایک چھوٹا سا حصہ اس کو رینٹ پر دے دیا ہے، وہ چاہے بہت ہی آپ معمولی رکھیں، وہ اس کو سیل آؤٹ کرے اور اس کا پروفٹ لے، آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ ہاں اس کا آپ رینٹ لے سکتے ہیں کہ آپ نے اگر اس کو جگہ کرائے پر دی ہے، اب وہ اس میں کیا کر رہا ہے وہ اس کا ہیڈک ہے، اس میں کچھ اور ایسے بھی آئٹم رکھ دیجئے کہ جو جائز ہوتے ہیں، جن کا خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ اس طرح خالصتاً شراب بیچنے کے لیے رینٹ پر دینا بھی لازم نہیں آئے گا، تو گنجائش نکل آئے گی، لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں
کہ واقعی اگر میں نے شراب نہیں رکھا تو میرے بزنس پہ منفی اثر مرتب ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ مجھے یہ سپر مارکیٹ بند کرنی پڑے گی، یہ سٹور بند کرنا پڑے گا، تب اگر اس کے بغیر آپ گزارا کر سکتے ہیں، اس کے بغیر آپ ہمت کر سکتے ہیں، اس کے بغیر آپ کا بزنس ڈاؤن نہیں ہوگا، تو پھر ان چیزوں میں بالکل بھی نہ پڑیں کہ بے برکتی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب جب کسی کے بارے میں اور وہ مسلمان ہی ہوگا آپ کو بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ فلاں شخص کو ہلاک کر دے۔ اچھا، یہ جو ہے یہ دعائے ضرر نہیں تھی، جس کو ہم عرف عام میں بد دعا کہہ دیتے ہیں، دعائے ضرر یعنی تکلیف پہنچانے والی دعا نہیں تھی، بلکہ یہ محاورتاً تھا۔ جیسے ہم بعض اوقات آپس میں کہتے ہیں کہ یار بیڑا غرق ہو جائے تمہارا، تم نے کیا کر دیا؟ تو بیڑا غرق سے مراد کوئی تباہی بربادی مراد نہیں ہوتی، اس طرح کی کوئی کہنا، مطلب ایک اردو اسلوب میں یا ہمارے جو روزمرہ بول چال کے اندر ہم اس طرح کے محاورے استعمال کر لیتے ہیں، تو اس طرح آپ نے کوئی بد دعا دینا مقصود نہیں تھا، بلکہ محاورتاً فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ کیا اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک کر دے کہ ان پر چربی حرام کی گئی تھی، انہوں نے اس کو پگھلا کر فروخت کر دیا۔ اب یہاں شراب ہے، وہاں چربی، تو کیوں یہ دونوں چیزوں کو ملا کر آپ ذکر کر رہے ہیں؟ ان کا آپس میں کیا تعلق؟ تو علماء نے فرمایا تعلق یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے یہود کو چربی، مردار کی چربی پگھلا کر بیچنے سے منع کیا کہ ان پہ چربی حرام تھی، تو انہوں نے حرام چیز کی بیع کی، اسی طریقے سے شراب مسلمان پہ حرام ہے، یہ اس کی بیع کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، تو جیسے ان کے اوپر ہلاکت نازل ہوئی ایسے اس پر بھی ہلاکت نازل ہو سکتی ہے۔ تو اس میں ممانعت، ممنوع چیز کو فروخت کرنے میں چونکہ مشابہت تھی، اس لیے آپ نے شراب والے کے لیے اس طرح کی مثال بیان فرمائی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک کر دے کہ ان پر چربی حرام کی گئی تھی، انہوں نے اس کو پگھلا کر فروخت کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دیکھیں ہمارے مذہب اسلام میں حلال جانور کی جس کو ذبح بھی کیا گیا ہو تو اس کی چربی کھانا شرعاً جائز ہوتا ہے۔ ہم گائے کی چربی کھاتے ہیں، بکرے کی، مرغی کی چربی تو کھانا جائز ہوتا ہے، لیکن یہود پر اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام فرمایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جس پر جس چیز کو چاہے حلال فرما دے اور جس چیز کو چاہے حرام فرما دے۔ تو ہمارے لیے حلال ہے اور ان کے لیے حرام تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی آبجیکشن نہیں ہو سکتا، اللہ پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔